اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے متقین کو گناہ گاروں کی طرح، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 28۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں غور کر کے ان کے پیدا کرنے والی ذات کو پہچانے اور پھر اس اللہ کو راضی کرے۔ اب زندگی دو ہی طرح گزاری جا سکتی ہے، ایک یہ کہ انسان اپنی مرضی سے گزار لے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ فرمایا یہاں دنیا کے اندر زمین و آسمان کا فائدہ، سورج اور چاند کا فائدہ، رات اور دن کا فائدہ، سردی اور گرمی کا فائدہ سب کو ہوگا، ایمان والوں کو بھی، کافروں کو بھی، متقیوں کو بھی، گناہ گاروں کو بھی، سب کو فائدہ ہوگا۔ یہاں فائدہ سب اٹھائیں گے، سورج سب کے لیے ہے، چاند سب کے لیے ہے، دن رات سب کے لیے ہے، زمین سے فائدہ سب کے لیے ہے، معدنیات اور غلے سب کے لیے ہیں۔ یہاں کوئی فرق ایسا نہیں سامنے آئے گا کہ ایمان والوں کے لیے سورج زیادہ گرم ہو سردیوں میں اور کافروں کے لیے ایسا گرم نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہر ایک کے لیے برابر فائدہ مند ہوگی، لیکن جس نے زندگی ایسی گزاری کہ یہاں اللہ کے احکامات کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، بچا کے رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، جب یہ اللہ کے پاس آئے گا، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ دونوں زندگی گزارنے والے اللہ کے ہاں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو، اعمال والوں کو جو زندگی عطا کریں گے، فرمایا کافر ساری زندگی اگر خوشی میں بھی گزار کے آیا ہوگا تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اسے ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں کوئی راحت گزاری ہی نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شارح حدیث بھی ہیں اور اپنے وقت کے قاضی بھی ہیں۔ اب چونکہ قاضی تھے تو ان کے لیے وہ بگی آتی تھی، اس کے آگے دو گھوڑے ہیں، اب سفید گھوڑے، سفید بگی، ان کا سفید لباس، یہ عدالت میں جا رہے ہیں، عدالت سے آ رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی کی دکان ہے تیل کی، وہ ہر روز امام صاحب کو آتا جاتا دیکھتا ہے کہ ابھی جا رہے ہیں باہر ہیں۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے جا کے سواری روک دی، سواری رکی تو اس نے کہا جی کہ جو تمہارے نبی نے فرمایا تھا نا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، جو آپ کے نبی نے فرمایا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا میرے نبی نے کیا فرمایا تھا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو بتاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ وہ لوگ جو نہیں ماننے والے ان کی نظر یہاں تک جاتی ہے، ہم ماننے والوں کو کچھ خبر نہیں۔ کہا جو تمہارے نبی نے فرمایا تھا۔ فرمایا کیا فرمایا میرے نبی نے؟ کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب ذرا اپنا قید خانہ دیکھو اور میری جنت دیکھو، کیونکہ وہ تیل کا کام کرتا ہے، اب ہاتھ بھی سیاہ، کپڑے بھی کالے، منہ بھی کالا، اور تیل والے جب مٹی کا تیل کا جو کام کرتے تھے، اب وہ کیفیت کہتا ہے یار میری جنت دیکھو اور اپنا قید خانہ دیکھو۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم نے فیصلہ کیا دنیا کو دیکھ کر، مجھے ایمان پر آگے جو کچھ ملنے والا ہے نا اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہی ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور تمہارے ساتھ جو کچھ جہنم میں ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ جنت ہی ہے۔ ہاں اگر تم اس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس تکلیف کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ راحت تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو جو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ انجام کار ہے اور وہ سچ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اور جنت کے مقابلے میں کیا معنی رکھتی ہے؟ یہاں بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ تو ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صرف سفید لباس نہیں ہوتا نا، اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی دیکھنے۔ اور آپ کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آگے جو جہنم ہے وہ اس سے کتنی گنا سخت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ سچ ہے، لیکن جو کچھ ملنے والا ہے مجھے اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے، اور جو کچھ اگر تم اسی حالت میں چلے گئے تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ جنت ہی ہے۔ وہاں جا کر کافر کو یہی لگے گا کہ دنیا میں راحت دیکھی نہیں، اس لیے ارشاد فرمایا یہ دو طرح کی زندگی ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال والی،
کل مفسدین فی الارض، اور ایک وہ جو زمین میں فساد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ایک ہی جگہ پر آئیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، اور فرمایا ہم متقی اور گناہگاروں کو اکٹھا نہیں کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی زندگی ڈر ڈر کے بچا بچا کے احکامات کے مطابق گزار رہا ہو اور ایک اپنی مرضی کیے جا رہا ہو۔ کفار مکہ یہی تو کہتے تھے، یہاں بھی ہمارے پاس مال ہے اور آگے بھی ہوگا، تمہارے پاس یہاں بھی کچھ نہیں آگے بھی کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ فیصلہ کریں گے قیامت والے دن، یہ بتائیں گے کہ کس کو کامیاب کرنا ہے اور کس کو نہیں؟ تو فرمایا یہ دیکھ لو، اب یہ کہ زندگی میں نے گزارنی کیسے ہے یہ تو سمجھ آ گیا کہ ایمان اور اعمال والے اور ایمان اور اعمال کے بغیر، متقی اور گناہگار، ان کی زندگیاں الگ الگ ہوں گی، انجام ان کا الگ الگ ہوگا۔ لیکن اب یہ جو میں نے تقوی کے مطابق ایمان اور اعمال والی زندگی گزارنی ہے تو کیسے؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، اس بابرکت کتاب کے مطابق جو ہم نے آپ پر اتاری۔ اس کتاب کو سامنے رکھنا ہے، یہ کتاب آپ کو زندگی بتائے گی۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کا انکار کرنے والے اور اس کے بعد ایمان کا انکار کرنے والے، جنت اور جہنم کا انکار کرنے، سب کچھ ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں ثابت کر سکا جو قرآن پاک کا چیلنج تھا، اگر یہ اللہ کا نہیں ہے تو قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ۔ جی قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، جنات بھی جمع ہو جاؤ، انسان بھی جمع ہو جاؤ، سب مل کر ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ۔ آج تو ہر طرح کی ترقی ہے نا، ہر طرح کے آلات ہیں، بڑے بڑے سافٹ ویئر اور بڑے بڑے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں، قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ۔ جب نہیں لا سکے، اور اللہ رب العزت نے 3 چیلنج فرمائے، فاتوا بمثل هذا القرآن، قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ۔ تو قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114، یہ لے کے آؤ۔ نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ، صرف 10، 100 صورتیں معاف، 10 صورتیں لے کر آؤ۔ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جنہیں چاہتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ کوئی انسان یہ کلام بنا سکتا ہے تو جو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکتے ہو نہ تم سے ہوگا، یہ تم سے نہیں ہو سکتا، یہ مالک نے چیلنج کیا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ قرآن بنا سکتا ہے تو لے آؤ۔ ابن مقنع نے 6 ماہ مانگے تھے کہ 6 ماہ مجھے دے دے، میں قرآن جیسا قرآن بناؤں گا، پھر 6 ماہ کے بعد سال مانگ لیا، کہتا نہیں 1 سال دو۔ تو سال کے بعد بادشاہ کو لگا کہ اس نے پورے سال کا راشن لے لیا ہے، پتہ نہیں کر کیا رہا ہے۔ جب اس کے کمرے میں آیا تو دیکھا جہاں وہ بیٹھا ہے پیچھے اتنے سارے کاغذ پڑے ہوئے ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں خود ہی آیت لکھتا ہوں، جب خود دوبارہ پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں پسند آتی، بعد والوں کو کیا پسند آئے گی، پھر پھینک دیتا ہوں پیچھے، لکھی جا رہا ہوں پھینکی جا رہا ہوں، لکھی جا رہا ہوں پھینکی جا رہا ہوں۔ کیسے؟ تو آج بھی قرآن کا یہ چیلنج تو موجود ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس وقت یہ موجود ہے کائنات میں، کلام ہے، کلام متکلم کا ہوتا ہے، بولنے والے کا ہوتا ہے۔ جی تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، فرمایا اس سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کو کلام فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ کائنات میں موجود ہے قرآن پاک، اور پچھلے 1400 سال سے موجود ہے، اور اس کا کوئی مقابل نہیں لا سکا، اور اس کو کوئی تبدیل و تحریف بھی نہیں کر سکا، جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے ایک زیر زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کروڑوں انسانوں کے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ یہ جب یہ قرآن ہے، کائنات میں موجود ہے اور کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے، تو اب لازمی بات ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ ذات بھی موجود ہے۔ بغیر متکلم کے کلام کیسے ہو سکتا؟ اب وہ ہے۔ اب تمہارا یہ دعویٰ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ دعویٰ پہلے بنی اسرائیل کر چکی ہے۔ یہ کوئی تم نے نیا دعویٰ نہیں لایا کہ تم کوئی نئے آئے ہو، تمہاری عقل زیادہ کام کر رہی ہے کہ جی ہم اللہ کو دیکھ، یہ بات بنی اسرائیل کر چکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے نا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے، ہمیں کیا پتا، آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی طرف، ہمیں کیا پتا، تو اگر اللہ ہمیں کہہ دے نا میری طرف سے تو ہم مان لیں گے۔
وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگ تیار کیے. 6 لاکھ لوگ ہیں، ان 6 لاکھ میں سے 70 لوگوں کا انتخاب ہوا جو اپنے اپنے قبیلے کے بڑے تھے کہ آ جاؤ. کوہ طور پر لے گئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے. بات تو پوری ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کوئی جن ہے کوئی فرشتہ ہے. ارین اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے سامنے آ کر کہے کہ قرآن میرا ہے. فاخذتهم الصاعقہ وانتم تنظرون، ایک بجلی گری اور دیکھتے دیکھتے سب پر موت تاری، سب کے سب مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قوم مجھے کہے گی کہ ہمارے 70 بندوں کو لے گیا اور جا کے کیا کر دیے، تو آپ ان کو زندہ کر دیں، ان کی غلطی ہے میں مانتا ہوں لیکن آپ ان کو معاف کر دیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد اللہ نے زندہ کیا. اب تو مان جانا چاہیے تھا. موت دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھا نا کتنے لوگ کہ جو کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ جی موت سے واپس آئے تو انہوں نے اعمال شروع کر دیے، نیکیاں شروع کر دی، کیونکہ جی میں تو موت کو بڑے قریب سے دیکھ کے آیا ہوں. ان پر تو موت آ گئی، مر گئے سب کے سب. قرآن کہہ رہے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس موت کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اب دیکھیں آواز بھی سن لی، موت بھی آ گئی، پھر زندگی مل گئی. اب واپس آ کر قوم کو کہتے ہیں کہ تورات ہے تو اللہ کی کتاب، باقی تمہاری مرضی ہے، عمل کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یار کیسے لوگ تھے. دیکھو ہمارا حال کیا ہے قرآن پاک کے ساتھ، ہم کیسے لوگ ہیں، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. ہمارا بھی اتنا ہی تعلق ہے، جو ہمارے مقصد اور ہمارے فائدے کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو استغفر اللہ قرآن ہی کہ انکار. ہمارے مذہبی امور کے وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو مل بیٹھنا چاہیے اور سود کو حلال کہہ لینا چاہیے. علماء نے حرام کیا ہوا کہ مل بیٹھے. جی وہ دین بتا تو سکتے ہیں، بنا تو نہیں نہ سکتے کہ بنا لیں گے کچھ، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ حشر. اب دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو کلام ہم نے سنا ہوا ہے. یہ اس کے بعد اب یہ جو مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر یہ کلام موجود ہے، ہمارے ہاں عجیب بات ہے نا، لوگ اس پر دلائل دینا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر دلائل کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرنا یہ کفر ہو جائے گا. آپ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ایک ذات بھی ہے اور جسم اور جسمانیات سے پاک بھی ہے، کیا سمجھو گے تم؟ جب یہ کہا گیا نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کیفیت مجہول ہے، ایمان واجب ہے اور سوال بدعت ہے. اس کی کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، سوال بدعت ہے اور ایمان اس پر واجب ہے. ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا. ہاں اب آپ یہ انسان ہے، اس کی عقل اللہ نے دی ہے، یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے کم از کم آپ نے پیدا کرنے والے کو دیکھنا تو چاہیے نا. تو فرمایا تم زندگی ایسی گزار کے آ جاؤ تو اللہ تمہارے سامنے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے پھر ایسے ہی انتظام ہوتا ہے جیسی بڑی شخصیت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ اپنے ہی شہر میں جب کسی بڑے کو لے کر آتے ہیں تو کیا اپنے گھر میں بٹھا رہے ہوتے ہیں؟ اب اس کے لیے آپ ویسی جگہ کا انتظام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروانے کے لیے جگہ کا متعین کر دیا ہوا ہے، سب کچھ طے شدہ ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہوں گے. اور اس وقت دیکھنے کے بعد اب ایک وہ لوگ ہیں جو دیکھنے کے بعد سیدھا ادھر جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہزارہ سال تک صرف اپنے رب کو دیکھتے رہیں گے. اور اس نور سے جو ان پر نور طاری ہوگا، جب واپس جنت میں آئیں گے ان کی حوریں نہیں پہچان سکے گی کہ وہی ہے جو یہاں سے اٹھ کے گیا تھا. یہاں زندگی گزارنی ہے کتاب کے مطابق، یہاں گزار لو زندگی. باقی اگر آپ کو ہے کہ اگر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اور موجود ہے تو کہاں ہے؟ آپ یہ مان جاؤ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سارے دلائل اس قرآن پر ہے. جب یہ مان لیا تو جن پر نازل ہوا ان کو بھی ماننا پڑے گا، چونکہ یہ
ہم براہ راست ہم پر نہیں آیا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ جب یہ مان لیا، اب اللہ کے نبی کو بھی مان لیا، قرآن کو بھی مان لیا، جس ذات کا یہ کلام ہے تو کلام بغیر متکلم کے نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، فرمایا یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تم اس کی آیات میں غور و فکر کرو، یہ تمہیں بتائے گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور فرمایا عقل مند اس سے نصیحت حاصل کر لیتی۔ 10 پارے تو صرف اللہ نے قوموں کے واقعات سنا دی، 10 پاروں میں قوموں کے واقعات آ گئے، اور ایک ایک لفظ بتا دیا کہ کس قوم میں کیا خرابی تھی، نبی نے کیا بتایا، نبی کی بات کن لوگوں نے مانی اور کنوں نے نہیں مانی، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو کون بچے، کون غرق ہوئے، ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، تمہارے سامنے آ گیا۔ اب یہ سمجھ جاؤ کہ وہ کام تم نے نہیں کرنا جس سے تمہارے نبی نے تمہیں منع کیا۔ تو کتاب بھی آ گئی اور نصیحت بھی آ گئی، کتاب موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ قیامت والے دن کم از کم مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیسی زندگی گزار کے آئیں، یہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔